اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے بڑے بڑے فتنے ہوں گے اور ان فتنوں کے آخر میں بڑا دجال آئے گا، مگر اس کے آنے سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے دجلو آئیں گے اور فضا بننے لگ جائے گی کہ اب دجال آنے والا ہے۔ لیکن اس بڑے دجال کے آنے سے پہلے کیسی فضا بنے گی؟ فرمایا کچھ سال ایسے آئیں گے جو دھوکے باز سال ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا سال بھی دھوکے باز ہوتے ہیں؟ دھوکے باز تو انسان ہوتے ہیں، دھوکے باز تو لوگ ہوتے ہیں، سال کیسے دھوکہ دیں گے؟ فرمایا سال بھی دھوکہ دیں گے۔ وہ کیسے سال ہوں گے؟ فرمایا ان سالوں میں جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا، دنیا بھر کے چھٹے ہوئے بدماش اور جھوٹے وہ لوگوں کے پیشوا بنیں گے، رہبر و رہنما بنیں گے۔ ان کے پیچھے ایک بھاری ٹیم ہوگی جو ان کے تقوی اور پرہیزگاری اور نہ جانے کس کس چیز کے قصیدے پڑھیں گے۔ ان کو سچا کہا جائے گا اور ڈرامے ان کے ایسے بنائے جائیں گے کہ لوگوں کو واقعتاً لگے گا کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ سچے لوگ ہیں۔ وَيُكَذَّبُ فِيهِ الصَّادِقُ، اور سچے لوگوں کو اس میں جھوٹا کہا جائے گا۔ جو دیانتدار لوگ ہوں گے، امانت دار لوگ ہوں گے، ان کو بدنام کرنے کی مہم چلے گی اور کریا کریا بستی بستی ان کو بدنام کیا جائے گا، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا۔ کیا نہیں لگتا ہے کہ یہ دور آ گیا؟ ایسا نہیں لگ رہا ہے پوری دنیا میں؟ بولیے، لگ رہا ہے ایسا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں سے بچنے کے لیے کثرت کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کی جائے اور خاص طور سے اس کی ابتدائی آیتیں اور اس کی آخری آیتیں پڑھی جائیں۔ سورہ کہف پر جب غور کرتے ہیں اس کے مضمون پر، تو اس کے مضمون میں اہم بات کیا ہے؟ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ مَحَدًا، ایمان ان کا بچ رہا ہے جو بیچارے پہاڑوں میں چھپتے ہیں، غاروں میں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اور جو شہروں میں گھوم رہے ہیں، لوگوں کی نظروں میں ہیں، ان کا ایمان خطرے میں ہے۔ وہ بیچارے پہاڑوں میں چھپتے ہیں، غاروں میں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، ان کا ایمان بچتا ہے۔ اور وہ مزید کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر پتہ چل گیا تو شیطان ہم کو بھی بے ایمان بنا کر چھوڑے گا۔ اب دیکھیے کیسے حالات آئے، کیسی روحانیت، برکتیں ختم ہو گئیں دینی مجلسوں سے بھی۔ اور خاص بات کیا ہوگی اس میں دجالی دور میں؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھنا کہ کھانا پاک کون سا ہے۔ اس دور کے اندر کھانے مشتبہ ہو جائیں گے۔ کتنے مشتبہ کھانے ہیں، یہاں ہی نہیں عرب تک پہنچ جائیں، حرم میں پہنچ جائیں، وہاں مشتبہ کھانے، کس نے ذبح کیا، کہاں سے چلا، کہاں بکا، کیا اس کی گارنٹی ہے، مگر یہی سب کچھ ہے۔ اور یہاں بھی جو آپ کھائیں گے تو اس کے کیسے مان لیں کہ اس میں ہر چیز صحیح ہے؟ پہلے تو میری اور آپ کی کمائی کیسی وہ ہم سب جانتے ہیں، اور کمائی کوئی آدمی محنت کرے کسی طور پر اس کو بچا لے حرام سے، اگرچہ بچانا آسان نہیں ہے، حرام سے بچائے، مشتبہ سے بچائے، بالکل حلال رکھے، لیکن اس کے بعد جو کھانا اس کو ملے گا، اب وہ کہاں کے بسکٹ ہوں گے اور کیا کیا بلائیں ہوں گی، کہاں سے آئیں گی۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، غور کرنا پاکیزہ کھانا کون سا ہے، اور ناپاک کھانا اندر چلا جائے، ایک حرام کا لقمہ چلا جائے تو 40 دن تک دعا نہیں قبول ہوتی، اور جس پیٹ کو حلال لقمہ ہی نصیب نہ ہو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لَهُ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی دعا کی قبولیت کے کچھ
حالات ہیں جن کے بعد دعا 100% قبول ہوتی ہے. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، پریشان حال کی دعا قبول ہوتی ہے، اور مظلوم کی دعا سے تو فرمایا ڈرو، اس سے تو عرش الہی کانپ جاتا ہے. اس کی دعا، اس کی بد دعا تو آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش معلی سے ٹکراتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک آدمی میں جمع ہیں. وہ مظلوم بھی ہے، مسافر بھی ہے، حالات کا مارا ہوا بھی ہے، پریشان حال بھی ہے. ملبسہ حرام ومطعمہ حرام، مگر کپڑے بھی حرام کے اور روٹی بھی اس کی حرام. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لَهُ، کیسے اس کی دعا قبول ہو جائے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اس دور میں سب سے زیادہ ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے.